بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صلوات سامعین محترم، قرآن مجید کی جس آیت فصیحہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس کے ذیل میں گفتگو کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اے اللہ تو رحمان رحیم ہے، عظیم ہے، کریم ہے، سمیع دعا ہے، تجھے واسطہ ہے تیری عظیم ذات کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگار مولا کا۔ یہ پروگرام کرانے کے سلسلے میں جس برادر نے جس انداز سے تعاون کیا، صحیح کی کوشش کی، جو پڑھنے والے، جو شرکت کرنے والے ہیں، جو اہتمام کرنے والے، پروردگار سب کو بہترین اجر عنایت فرما، دن رات ترقیات عنایت فرما، اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پہ کامیابیاں خوشیاں عنایت فرما، ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما، دن رات ترقیات عنایت فرما، اپنا خاص فضل کرم ان سب کے شامل حال فرما، اے میرے اللہ انہیں ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما، اے اللہ جو بیمار انہیں صحت کاملہ عنایت فرما، مستجاب بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں، انہیں محمود بھائی کو، محمد علی بھائی کو، حسن مہدی بھائی کو، محمد سجاب الدین محمد کو، غزال علی کو، پروردگار عالم جو بھی بیمار ہیں، اور پارا چنار میں جو مومنین شدید زخمی بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو صحت کاملہ عنایت فرما، ہمارے مستجاب بھائی کی اہلیہ شدید بیمار، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں مستجاب بھائی کی اہلیہ کو صحت کاملہ عنایت فرما، ہر قسم کی بیماری سے نجات عنایت فرما، اے اللہ ہم سب کا آنا، پڑھنا، شرکت کرنا، اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ان کے صدقے میں ہمیں پروردگار اپنی معرفت عنایت فرما، معرفت محمد و آل محمد، عشق محمد و آل محمد اور سیرت آل محمد میں چلنے کی توفیقات میں اضافہ فرما، وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ سامعین محترم، خالق ارض و سما کا ارشاد ہو رہا ہے، یعرفون نعمت اللہ، وہ لوگ اللہ کی نعمت کی معرفت رکھتے ہیں، ثم ینکرونہا، اس کے بعد اس نعمت کا انکار کر دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، یہ اکثر لوگ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کافر لوگ ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ہماری نعمت ہے، اور نعمت بھی ایسی نعمت ہے کہ اگر انکار کر دیا جائے تو انسان کے پاس ایمان باقی ہی نہیں رہتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیں مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کی تصدیق کریں گے، نعمت ایک نعمت ہے، ایک معرفت ہے، ایک علم ہے، ایک جہالت ہے۔ جو معرفت ہے اس کا متضاد یعنی اس کی ضد کیا ہے؟ معرفت کی ضد انکار ہے، انکار۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کی معرفت رکھتے ہیں، ثم ینکرونہا، اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں۔ تو معرفت کی متضاد انکار ہے، اور علم کا متضاد اس کی ضد جہالت ہے، جہل ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیں
اور پھر اقوال معصومین کو دیکھیں تو ایک چیز روز روشن کی طرح آپ کو نظر آتی ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم کا نظام اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، ہر مخلوق کسی نہ کسی نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اور ہر مخلوق کے اندر جتنی بھی اللہ نے بنائی ہے، آج کل آم کا موسم ہے تو آم کی مثال دے دوں تاکہ آپ اس کی شیریں محسوس کریں۔ بھائی آج کل آم کا موسم ہے نا، اس میں کچھ آم وہ ہے کہ ہے آم لیکن آم ہوتے ہوئے خاص بنے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہے آم لیکن آم ہوتے ہوئے خاص بنے ہوئے ہیں۔ کہیں گے بھائی ہیں تو سارے آم لیکن آم ہوتے ہوئے خاص بن گئے ہیں، تو آواز آئے گی وہ خاص کیسے ہیں؟ کہ ایک وہ ہے کہ جو میٹھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، ایک وہ ہے جو میٹھا بھی اور خوشبودار بھی ہے، ایک وہ ہے جو کبھی بھی کھٹا ہوتا ہی نہیں ہے عام لیکن خاص بنا ہوا ہے۔ اسی طرح میں اور آپ انسانوں میں آپ اسی طرح جانوروں میں دیکھ لیں، انسانوں میں دیکھیں، نباتات میں دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ کوئی نہ کوئی ان میں خاص ہوگا۔ اسی طرح جب انسانوں میں آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے انسانوں میں بھی خاص انسان بنائے ہیں۔ پھر ان انسانوں کے وجود کو دیکھا جائے تو ان وجود کو بھی اللہ نے خاص بنایا ہے، پھر اس خاص کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی اللہ نے خاص بنایا ہے۔ مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے، بزرگوں سے دعا لینی ہے۔ ہمارے سارا کا سارا بدن، ایک ایک وجود ہمارا اللہ کی نعمت ہے۔ ہاتھ ہمارا نعمت ہے، زبان ہماری نعمت ہے، آنکھ ہماری نعمت ہے، پیر ہماری نعمت ہے، افکار ہماری نعمت ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ان تمام نعمتوں پر ایک حاکم بنایا ہے، ایک امیر بنایا ہے، ایک بادشاہ بنایا ہے۔ پروردگار عالم یہ جتنا بھی ہمارا جسم ہے، کیا تم نے اسے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ نہیں؟ ہم نے آزاد نہیں چھوڑا ہے، ہم نے اس کا حاکم بنایا ہے، اس کا بادشاہ بنایا ہے۔ پروردگار اس سارے بدن کا بادشاہ کون ہے، امیر کون ہے، حاکم کون ہے؟ کہ آواز آئے گی ہم نے تمہارے دل کو تمام بدن کا بادشاہ بنایا ہے۔ اللہ نے ہمارے سارے اعضاء جوارح کے اوپر جسے حاکم بنایا ہے، جسے امیر بنایا ہے، جسے امیر بنا کر چھوڑ دیا وہ کون ہے؟ وہ دل ہے۔ تو عزیزوں کبھی سوچا انسان نے کہ یہ دل کو اللہ نے حاکم بنایا ہے؟ تو یہ نظام دنیا ہے جس کی مثال میرے بزرگان جانتے ہیں۔ دیکھیں عوام کون ہوتی ہے، رعایا کون ہوتی ہے؟ رعایا مثال سے رعایا ہمیشہ اپنے حاکم کے دین پہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ جو رعایا ہوتی ہے وہ اپنے حاکم کے دین پہ ہوتی ہے۔ اگر حاکم دیندار ہوگا تو رعایا دیندار ہو جائے گی، اگر حاکم بے دین ہوگا تو رعایا بے دین ہو جائے گی۔ تو حاکم کے اوپر سارا کا ساری رعایا اسی کی پیروی کرتی ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو جس طرح دنیا کے اندر ہم نے تمہارا ایک امیر بنایا ہے جس کی تم پیروی کرتے ہو، اسی طرح ہم نے تمہارے بدن کا ایک امیر دل بنایا ہے۔ اگر یہ پاک ہوگا تو سارا وجود پاک ہو جائے گا۔ بھائی ہم نے حاکم بنایا ہے تمہارے دل کو، جب دل کو حاکم بنا دیا ہے، اب میرا بدن، میرا ہاتھ، میری زبان، میری آنکھ، میرے ہاتھ، میرے پیر، میرا جتنا وجود ہے وہ سارا کا سارا اس کی رعایا ہے۔ جب ساری کی سارا رعایا ہے تو کیا ہوگا؟ تو اب رعایا کب صحیح ہوگی؟ یہ اس وقت صحیح ہوگی جب دل صحیح ہوگا۔ بھائی جب دل صحیح ہوگا جب ہی تو یہ رعایا صحیح ہوگی۔ اللہ نہ کرے اگر یہ دل خراب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہاتھ خراب ہو جائے گی، زبان خراب ہو جائے گی، آنکھ خراب ہو جائے گی، افکار خراب، یعنی سارا کا سارا وجود انسان کا بیکار ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو اپنے وجود کو اچھا بنانا، اگر تم چاہتے ہو تمہارا سارا کا سارا وجود ٹھیک رہے، پاک و پاکیزہ رہے، تو کرنا یہ ہے اپنے دل کو پاک کرو، ہر چیز پاک ہو جائے گی۔ بھائی اپنے دل کو پاک کر لو، تمہارا دل پاک ہو جائے گا تو تمہارے وجود کی ہر شے پاک ہو جائے گی۔ ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا، آنکھ بھی پاک ہو جائے گی، کان بھی پاک ہو جائیں گے۔ تو تمہارا سارا کا سارا وجود جب پاک ہوگا جب تمہارا دل پاک ہو۔ اسی لیے قرآن نے، اہل بیت نے زور دیا ہے انسانوں کو، اے انسانوں اپنی دل کی حفاظت کرو۔
اللہ نے کہا اپنے دل کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو گے تو تمہارا سارا کا سارا بدن پاک ہو جائے گا۔ تو کسی مجلس میں نے اشارہ کر کہا تھا کہ جن لوگوں کے کراچی میں پلاٹ ہیں وہ پلاٹ میں چار دیواری کھینچنے کے بعد اس میں تالا دروازہ لگا دیتے ہیں، اور دروازہ لگانے کے بعد تالا لگا دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ تالا کیوں لگا رہے ہو؟ لوگ کچرا ڈال رہے ہیں۔ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قبضہ مافیا کراچی میں سرگرم پھرتا ہے، اگر پلاٹ پڑا ہوگا قبضہ کر لیں گے، اس لیے ہم نے چار دیواری لگا دی ہے، ہم نے دروازہ لگا دیا، ہم نے تالا لگا دیا، کوئی اس پہ قبضہ نہ کر پائے۔ بھائی جنگل میں پلاٹ ہے، اس کی حفاظت کے لیے چار دیواری بھی کر دی، تو دروازہ بھی لگا دیا، تالا بھی لگا دیا، لیکن کبھی سوچا اللہ نے دل بنایا ہے، یہ دل جو محل بنایا ہے، کبھی اس کی حفاظت کے لیے کوئی چار دیواری بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے؟ بھائی اس دل کی بھی تو حفاظت کرنی ہے آپ نے، کیونکہ اگر یہ صحیح ہو گیا تو ہر چیز صحیح ہو جائے گی، اگر یہ بیکار ہو گیا تو ہر چیز بیکار ہو جائے گی۔ تو مجھے دل کی حفاظت کرنی ہے، یاد رکھنا۔ دنیا ایک بات سے بات آ گئی ہے تو یاد رکھیے گا، دور ایسا ہے کہ آدمی منافقت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بھائی انسان منافقت میں ڈوبے ہوئے، آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کی تعریفیں کریں گے، ان کے پاس جائیں گے تعریفیں کریں گے، ان سے پاس ہٹے کہا یہ تو آدمی ایسا ہے، آپ کے پاس آئے گا یہ آدمی ایسا ہے، یعنی آپ کے پاس ان کی برائی، ان کے پاس ان کی برائی، اور وہ چاہیں گے کہ آپ بھی ان کی برائی کریں، یعنی ایسا ماحول بنا ہوا اس دنیا کا۔ تو عزیزوں اس حالت میں اس نفاق سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اپنے دل کی حفاظت کرو تاکہ یہ نفاق تمہارے دل میں داخل ہو پائے۔ اللہم صل علی بھائی ہمارے احسن بھائی بھی بیمار ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بآواز سے بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صل علی محمد یا مجھے آواز صحیح نہیں جب تک مجھے میں سنیں اللہ اور آپ مجھے آواز صحیح آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے، نہیں مجھے ادھر سنا رہا اللہ صلی اللہ۔ تو عزیزان محترم دل کی حفاظت کرنی ہے مجھے۔ اب میرا دل صحیح ہوگا تو میرا سارے کے سارے وجود صحیح ہو جائے گا، جب سارا وجود صحیح ہوگا تو میرے زندگی کے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، میرے سارے زندگی کے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ اب عزیز بات یہ ہے کہ ہم گئے کتابیں پڑھنا شروع کر دیا، آواز آئے گی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ بھائی امام فرماتے ہیں علم زیادہ پڑھنے سے نہیں آتا ہے، علم زیادہ تکرار کرنے سے نہیں آتا ہے، تو مولا متقیان بتائیں علم کی چیز سے آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہے اس نور کو ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں میں نے وہ جملہ کہہ دیا تاکہ میں اپنی بات کو آگے بڑھا سکوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہے اس نور کو ڈال دیتا ہے۔ پروردگار عالم تو نور کیوں ڈالا علم کا اس دل کے اندر؟ کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے دل میں یہ نور ڈال دیتے ہیں۔ پروردگار عالم یہ دل میں نور کیوں ڈالا؟ کہ اسی لیے ڈال دے یہ نورانی ہوگا تو ہر چیز نورانی ہو جائے گی۔ بھائی یہ نورانی ہوگا تو ہر چیز نورانی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے ایک پیغام مجھے دے دیا، آپ کو دے دیا، دیکھو تمہارا دل جو نورانی ہوگا وہ کسی اور شے سے نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل نورانی ہو جائے تو اس کا واحد ذریعہ ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ علم نورانی بن جائے۔ علم تمہارا کیا ہے؟ تمہارے دل کے لیے نور ہے، علم تمہارے دل کو نورانیت دے گا۔ تو جب تمہارا دل نورانی ہوگا تو سارے کے سارے اعضاء جوارح تمہارے نورانی ہو جائیں گے۔ اور خدا نہ کرے اگر میرے دل میں نور نہ ہوا تو علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت ہے، جہل ہے۔ تو کیا ہوگا؟ دل میں تاریکی آ جائے گی، جہالت آ جائے گی۔ جب جہالت آ جائے گی، جب دل میرا جہالت میں غرق ہو گیا تو ہاتھ بھی تاریکی میں ہے، زبان بھی تاریکی میں ہے، نظر بھی تاریکی میں ہے، کان بھی تاریکی کے اندر ہے، سارا کا سارا وجود جب تاریکی میں ہو جائے گا تو ہر شے سامنے ہوگی لیکن نظر نہیں آئے گی۔
بھائی جب ہر شے، کیونکہ جب ہر شے تاریخ ہو گئی، دل میرا کیا وہ تاریخ ہو گیا، جب دل تاریخ ہو گیا تو اب دل تو اندھا ہے، اب میری آنکھ دیکھتی ہے اس دل کے ذریعے سے، میرا ہاتھ کام کرتا ہے اس کے دل کے ذریعے سے، میری زبان کام کرتی ہے اس دل کے ذریعے سے، جب اس پہ اندھیرے چڑھ گئے ہیں اب دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جس کے سبب سے ہر چیز اندھی ہو جائے گی، سامنے ہر چیز ہوگی، کوئی نظر نہیں آئے گا، یعنی کسی کی حقیقت کو میں جان نہیں پاؤں گا۔ تو اگر چاہتا ہوں ہر چیز کی حقیقت کو جاننا، ایک ہی ذریعہ ہے، اسے نورانی بنا دو، ہر چیز نظر آنے لگے گی۔ تو اسے نورانی بناؤ، ہر شے تمہیں نظر آنے لگے گی۔ تو عزیزان محترم یاد رکھے گا، اللہ نے پورے بدن کے اعضاء و جوارح پہ جسے امیر بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ دل ہے۔ اسے نورانی بناؤ، ہر شے نورانی ہو جائے گی۔ پروردگار عالم، تو نے دنیا میں اتنے علوم رکھے ہیں، تو نے فلسفہ رکھا ہے، تو نے منطق رکھی ہے، تو نے سائنس رکھی ہے، تو نے میتھمیٹکس رکھی ہے، اخلاق رکھا ہے، تہذیب رکھی ہے، اتنے تو نے علوم اس کائنات میں رکھے ہیں۔ تو پروردگار عالم اتنا بتا دے، کیا تو نے جتنے علوم رکھے ہیں کیا سارے علوم ایک جیسے ہیں؟ جتنے علوم ہیں سارے ایک جیسے؟ کہ ہم نے تو پہلے بتا دیا، ہم نے تقسیم بندی کی ہے، اسی طرح جیسے ہم نے تمہارے بدن کے اوپر تمہارے دل کو حاکم بنایا ہے، اسی طرح جتنے علوم ہیں ان سارے علوم پر ہم نے حاکم علم فقہ کو بنایا ہے۔ بھائی ہم نے علم فقہ کو تمام کے تمام علوم کا حاکم بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں سائنس پڑھوں، علم فقہ نہ آئے تو کیا ہوگا؟ میرا دل اندھیرے میں غرق ہو جائے گا، اس لیے کہ مجھے دین ہی کا پتہ نہیں۔ جب دین ہی کا نہیں پتہ تو خدا کا پتہ نہیں، رسول کا پتہ نہیں، امام کا پتہ نہیں۔ جب ان کا پتہ نہیں ہوگا تو علم ہوتے ہوئے جاہل بن جاؤں گا۔ تو اب تو بات سمجھ میں آ گئی، جس نے وقت کے امام کو پہچان لیا، دیکھو کیا کہا کہ وہ انسان جاہلیت کی مور مرتا ہے کہ جو ان کی معرفت نہیں حاصل کرتا۔ تو ہم کہیں گے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پی ایچ ڈی ہے، کہ تمہاری نگاہ میں یہ پی ایچ ڈی ہوگا، ہماری نگاہ میں جاہل ہے۔ تو بھائی تمام اللہم صلی علی، بھائی تمہاری نگاہ میں ہے یہ ڈاکٹر ہے، تمہاری نگاہ میں پی ایچ ڈی ہے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو وقت کے امام سے جاہل ہے، جو وقت کے امام سے جاہل ہے۔ تو تمام علوم جتنے ہیں ان کا اللہ نے حاکم کس کو بنایا ہے؟ حاکم بنائے علم فقہ کو۔ تو اب کوئی انسان کا، جیسے میں نے مثال دی کہ بدن ہے، ہاتھ بھی ہے، جسم بھی ہے، لیکن دل نورانی ہے تو ہر چیز نورانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر دل ہی میں بے نور ہو گیا، اگر دل ہی ظلمت میں ہو گیا تو سارا کا سارا وجود ظلمت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح میرے پاس ساری ڈگری ہو لیکن علم فقہ نہ ہو، دین کے بارے میں آگاہی نہ ہو، تو یہ سارا کا سارا تمہارا دین یعنی ساری کے سارا علم تمہارے منہ پہ دے کے مار دیا جائے گا۔ آواز آئے گی، بتاؤ تم سب سے بڑے پی ایچ ڈی تھے، یہ بتاؤ اللہ رسول کے احکامات کے بارے میں بھی جانتے تھے یا جاہل تھے؟ بھائی آواز آئے گی، کتنا اللہ کو جانا، کتنا رسول کو جانا، کتنا امام کو جانا؟ بھائی انہی کو نہ جانا، باقی سب کو جانا۔ تو پھر آواز آئے گی تمہیں بھی وہاں جانا ہے، پھر تمہیں بھی وہاں جانا ہے۔ تو عزیزو، تو اللہ نے تمام علوم کا جو حاکم بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ علم فقہ ہے۔ علم فقہ کو حاکم بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں جو علم بھی حاصل کروں اور میرے پاس دین کی تعلیم نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، تو ہر علم میرے لیے بیکار ہو جائے گا، ہر علم میرے بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مجھے دنیا کی فکر ہے، دنیا کے بارے میں جانتا ہوں، جس نے خلق کیا اس سے آگاہ نہیں ہوتا۔ بھئی آپ کیا کہیں گے اسے؟ مجھے آپ بتائیں، ایک انسان ساری دنیا کی خدمت کرے، اپنی باپ کی خدمت نہ کرے، کیا کہیں گے آپ اسے؟ آپ کہیں گے کیسا نالائق ہے، اسے کہیں گے قابل بچہ ہے، کہیں گے نالائق ہے۔ بھائی جس باپ کی اولاد ہے اس کی باپ کی خدمت نہیں کر رہا، باقی ہر ایک کی خدمت کر رہا ہے، تو جو اپنے باپ کا نہیں وہ کسی کا کیسے ہو گیا؟ بھئی یہی تو کہا جاتا ہے نا، جو اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ کسی کا کیسے، جو اللہ کا نہیں وہ کسی اور کا کیسے ہو جائے گا؟ جس اللہ نے خلق کیا، جس اللہ نے صحت دی، جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، وہ اس اللہ ہی کا نہیں ہے، باقی ہر شے کے بارے میں جان رہا ہے۔ تو آواز آئے گی جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔
تو اللہ نے تمام علوم کا بادشاہ علم فقہ کو بنایا اور کہا دیکھو پھر ایک جملہ کہہ دیا کہ من عرف نفسا فقط عرف ربا. یہ نفس عام شے نہیں ہے، اس کا کمال یہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے. دیکھو یہ معرفت کا فائدہ کیا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ میرا نفس کیا ہے اس کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے، تو اس آگاہی کوئی عام شے نہیں ہے، یہ اتنی بڑی شے ہے کہ کائنات کی ساری دولت لٹا دی جائے، عزیزو ساری دولت لٹا دی جائے، اس کے باوجود بھی آپ کو وہ کرامت وہ عظمت نہیں مل سکتی ہے. کب ملے گی کرامت؟ اس وقت ملے گی جب اپنے آپ کو پہچان لو گے. اپنے آپ کو کیا پہچانوں گا؟ غور کریے. جب اپنے آپ کو پہچان لو گے پھر نظر آئے گا کہ اللہ نے میرے اندر کون کون سی کرامت رکھی ہے. تو انسان کہے گا جب میں ایسا ہوں میرا بنانے والا کیسا ہوگا. اسی لیے کہا اپنے نفس کو پہچانو. اگر نفس کو پہچانو گے تو پھر اپنے رب کو پہچانو گے. اور کہا جو اپنے نفس سے جاہل ہے وہ اپنے رب سے جاہل ہے. عزیزو یہ معرفت الہی، یہ معرفت عام شے نہیں ہے. مولا نے فرمایا ہر انسان کی قدر و قیمت اس کی معرفت کے سبب سے. آپ کی جو بھی قیمت ہے معرفت کے سبب سے، میری جو بھی قیمت ہے معرفت کے سبب سے ہے، اور جس کی کوئی قیمت ہی نہیں وہ بھی بے معرفتی کی وجہ سے. جس کے پاس معرفت نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت کو جانتا ہے اور پھر انکار کر رہا ہے. دیکھیں ایک جملہ ہے اس کتاب کے اندر، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اسی کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے کہ جو جملات ہیں اس کتاب کے اندر عجیب جملے ہیں. یہ معرفت کا ثمرہ کیا ہے؟ جب کوئی انسان معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے تو اسے کیا اللہ تحفہ دیتا ہے، کیا کمال اسے ملتا ہے. کئی چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں جو اس کتاب میں نے پڑھی ہیں، کیونکہ وقت کا بھی مجھے احساس ہے کہ اپنے وقت کے اندر مجھے اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا ہے. بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں اس کے اندر سے. کچھ چیزیں ہیں جو اہم ترین ہیں کہ جو خاص طور پہ آخر میں بیان کی جائیں گی. اہم ترین کیا چیز ہے؟ دیکھو جیسے امام نے فرمایا کہ یہاں پر ایک جملہ ہے کہ معرفت کیا ہے؟ معرفت امام فرماتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس معرفت کے ذریعے سے ہی تمہارے اندر پاکیزگی آئے گی. اگر کوئی انسان معرفت حاصل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے آپ کو غلاظتوں میں غرق کر رہا ہے. جو انسان معرفت سے دور ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو پاکیزگی سے دور لے کر جا رہا ہے. تو عزیزان محترم معرفت انسان کو پاکیزگی کی طرف لے کے آتی ہے، نور کی طرف لے کر آ جاتی ہے. پھر عجیب جملہ ہے اس کتاب کے اندر. وہ جملہ کیا ہے؟ دیکھیں جملہ یہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی وہ آیت ہے کہ جو دن رات آپ تلاوت کرتے ہیں. آیت کیا ہے؟ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ کہ جسے حکمت عطا کی گئی اسے کیا ملا؟ اللہ فرماتا ہے اسے کیا ملا؟ اسے اوتیہ خیر کثیرہ، اسے خیر کثیر عنایت ہو گئے. اس آیت کے زیر میں سائل نے امام سے سوال کیا مولا اس آیت کو مجھے سمجھا دیں. صادق آل محمد نے کہا دیکھو ان الحکمہ، حکمت بے شک حکمت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ان الحکمہ کہ بے شک حکمت کیا ہے؟ المعرفہ. حکمت معرفت کا نام ہے، والتفقہ فی الدین اور دین میں غور و فکر کرنے کا نام ہے. جو اللہ کسی کو حکمت دیتا ہے اسے خیر کثیر مل جاتا ہے. تو مولا بتائیں یہ حکمت کیا ہے؟ امام نے فرمایا حکمت کیا ہے؟ امام فرماتے حکمت کیا ہے؟ معرفت ہے اور دین کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. جو دین کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اللہ کی طرف سے اسے خیر کثیر عنایت ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اس میں غور نہیں کرتا وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا ہے. جو بہت بڑی خیر جسے اللہ خیر کثیر کہے. دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا، نبیوں سے کہا عمل کرو عمل کرو عمل کرو. عبادت کر رہے ہیں کیا آواز آئی کہ عبادت کم کی ہے، عبادت کم کی ہے. پروردگار زندگی عبادت میں گزار دی،
نہیں عبادت کم کی ہے. اگر وہ اللہ جو انبیاء اتنی عبادت کریں عبادت کم کی ہے اور اللہ کہے کہ کثیر بہت زیادہ تو اس اللہ کا زیادہ کتنا زیادہ ہوگا. تو اللہ کا جو دین میں غور و فکر کرتا ہے جو دین کے بارے میں سوچتا ہے دین کے احکامات میں سوچتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے خیر کثیر عنایت ہو جاتا ہے. پھر امام کیا فرماتے ہیں لہذا تم میں سے جو بھی دین کی سمجھ کیا کہتے ہیں لہذا تم میں سے جو بھی دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو وہ صاحب حکمت ہے. صاحب حکمت وہ ہوتا ہے جو دین کے بارے میں جانتا ہے. جو دین سے بے غافل ہے وہ صاحب حکمت ہی نہیں ہے. تو انسان کب بنتا ہے صاحب حکمت؟ دیندار ہونے کی وجہ سے صاحب حکمت بنتا ہے. ہر آدمی کہتا ہے اللہ مجھے حکمت آ جائے حکمت آ جائے. اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں چاہتا ہوں تم حکیم بن جاؤ. لیکن تم کیسے حکیم بننا چاہتے ہو؟ تم ویسے حکیم بننا چاہتے ہو جو تمہاری مرضی ہے. میں ویسا بنانا چاہتا ہوں جیسی میری مرضی ہے. میں ویسا تمہیں حکیم بنانا چاہ رہا ہوں لیکن ہم کیا کریں اپنے مطابق حکیم بننا چاہتے ہیں. اللہ اپنے مطابق آپ کو حکیم بنانا چاہتا ہے. اگر حکمت چاہتے ہو تو واحد ذریعہ کیا ہے؟ دین کے بارے میں غور کرو دین کے احکامات میں غور کرو. اور پھر عجیب روایت ہے یہ روایت کس سے؟ یہ بھی معصوم سے فرماتے ہیں تم میں سے بعض لوگ دوسرے سے زیادہ نمازی. ایسا کہ بھائی یہ بھائی میرے حق نواز بھائی مجھ سے زیادہ نمازی. میں کہوں کچھ ایسے ہیں کہ ہمارے محمد علی شاہ صاحب حج کر کے آئے میں کہوں گا ہم سے بڑے حجی ہیں کیونکہ ہم نے حج ہی نہیں کیا یہ حج کر کے آ گئے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ حج کرتے ہیں لیکن بعض سے زیادہ حاجی ہوتے ہیں. بعض نمازی ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن بعض سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض دوسرے کی نسبت زیادہ نمازی ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں تم میں سے بعض زیادہ حج کے مقابلے میں اس سے زیادہ حاجی ہوتے ہیں. پھر فرماتے تم میں سے بعض بڑھ کے دوسرے زیادہ صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں تم میں لیکن سب سے زیادہ با فضیلت وہ ہوتا ہے جس کی معرفت سب سے زیادہ ہوتی ہے. پھر ساری چیزوں کو لپیٹ کر امام نے چیز میں رکھ دیا کہ چاہے حاجی ہو چاہے نمازی ہو صدقہ دینے والا ہو چاہے چھیا کرنے والا ہو کہ تم بعض جگہ پہ ہوگے بعض پہ نہیں ہوگے اور تم میں سب سے زیادہ وہ فضیلت والا ہوگا جو معرفت میں سب سے زیادہ ہوگا. تمام چیزوں کو سمیٹ کر معرفت میں رکھ دیا کہ دیکھو بعض میں ہے بعض میں نہیں ہے. لیکن معرفت وہ شے ہے جس کے پاس آ جائے وہ سب سے بڑا حاجی بھی ہوتا ہے سب سے بڑا نمازی بھی ہوتا ہے سب سے بڑا صدقہ دینے والا بھی ہوتا ہے. تو یہ معرفت کا کمال ہے. پھر عجیب روایت ہے کہ جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے. معرفت کا نتیجہ کیا ہے؟ معرفت کا نتیجہ یہ ہے کہ جب امام فرماتے جس کے پاس معرفت آ جاتی ہے وہ اپنے امور کو ڈھالتا ہے. کس چیز سے؟ اپنے امور کو اس مطابق ڈھالتا ہے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ باقی رہنے والی یہ فنا ہے یہ باقی رہنے والی فنا ہے یہ میرے بچے باقی رہنے والے فنا ہے یہ بیوی باقی رہنے والی فنا یہ مکان یہ گاڑیاں یہ بنگلہ یہ باقی رہنے والے فنا. آواز آئے گی یہ فنا یہ فنا یہ فنا یہ فنا فنا آواز آئے گی جو فنا ہونے والا ہے میں اس سے دل نہیں لگاؤں گا. کا جو معرفت رکھنے والا ہے وہ دیکھتا ہے کون سی چیز باقی رہنے والی ہے کون سی چیز فنا والی ہے. وہ ان چیزوں سے دل نہیں لگاتا جو فنا ہونے والی ہے وہ ان سے عشق کرتا ہے جو باقی رہنے والا ہے. جس کو معرفت ہوتی ہے جو معرفت کی طرف آگاہی کی طرف جاتا ہے وہ دل فنا والی چیزوں میں نہیں لگاتا. دولت فنا ہے بنگلہ فنا ہے گاڑی فنگلہ ہے فنا ہے مال فنا ہے کہ یہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. دولت کو دیکھ کے عزت نہیں گاڑی کو دیکھ کر عزت نہیں مکان کو دیکھ کر عزت نہیں دیکھ کر دیکھتا ہے عزت کرتا ہے احترام کرتا دیکھتا ہے صاحب ایمان کتنا ہے. عزت احترام کرتا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے. تو عزیزان محترم کہا وہ فنا والی چیزوں سے دل نہیں لگاتا جس کے پاس بھی معرفت ہو جائے جو معرفت کی طرف جاتا ہے. پھر عجیب جملہ ہے فرمایا دیکھو امام فرماتے ہیں کہ اصل قدر و منزلت انسان کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں سربلندی کا راز معرفت کے حصول میں پوشیدہ ہے. یعنی دنیا میں بھی بلندی ملے گی آخرت میں بھی ملے گی. کس کے سبب سے؟ معرفت میں. معرفت ہوگی دنیا میں بھی عزت دار ہوگے آخرت میں بھی عزت دار ہو جاؤ گے.
یہ سارے کے سارے کمالات کہاں ملیں گے؟ معرفت کے سبب سے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، دیکھیں جیسے میں نے بھی امام کی کیا بتایا، حکمت کیا ہے؟ معرفت اور دین میں غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ جو بھی دین میں غور و فکر کرے گا۔ اب یہاں پر جو ایک روایت جس کے لیے میں نے بہت ساری باتیں چھوڑ کر بس میں آخری روایت کی طرف آ رہا ہوں جو اصل پوری مجلس کی جان ہے۔ فرماتے ہیں مولا، فرماتے ہیں اگر لوگ جان لیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ معرفت حاصل کرنے میں کتنی زیادہ فضیلت ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کتنی فضیلت ہوتی ہے معرفت حاصل کرنے کی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کتنی فضیلت ہوتی ہے معرفت حاصل کرنے کی، تو امام فرماتے ہیں تو وہ ہرگز اس دنیا کی آسائشوں اور ان نعمتوں کی طرف اپنی آنکھوں کو نہیں لگائیں گے جو خدا نے اپنے دشمنوں کو عنایت کی۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بڑی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان سے مرغوب ہو رہے ہیں کہ نہیں، جسے معرفت ہو جاتی ہے وہ کبھی ان چیزوں سے مرغوب نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ اپنا عشق اپنے معرفت والوں کو دیا کرتا ہے۔ فنا ہونے والی چیزیں کسی اور کو دیتا ہے کہ ہم نے فنا والی کسی اور کو دے دی ہے جو باقی رہنے والی ہے، اے معرفت والے ہم نے تجھے دے دی ہیں، تو یاد رکھنا تو نے اس سے دل لگایا ہے جو باقی رہنے والا ہے، تو بھی ہمیشہ زندہ و جاوید رہ جائے گا۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ دنیا کی جس کو جو بھی نعمت ملی ہے، کسی کو گاڑی ملا، کسی کو بنگلہ ملا، کسی کو بینک بیلنس ملا، جتنے بڑے خزانے ہیں، کہ آواز آئی کہ دیکھو اس کی نگاہ میں اس کی پانی، اس کی پیر کی جو زمین کی مٹی ہے، اس مٹی کی اہمیت ہوتی ہے، دوسری کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جس کو معرفت مل جاتی ہے وہ مٹی جو پیر کے اندر ہے وہ اسے فضیلت والا سمجھتا ہے بنسبت گاڑیوں بنگلوں کو۔ جس کو خدا کی معرفت ہو جاتی ہے اس کی نگاہ میں یہ معرفت کا کرشمہ ہے۔ پھر عجیب جملہ آیا کہ دیکھو 3 چیزیں عنایت کرتا ہوں میں اس کو، 3 چیزوں آگے روایت فرماتے ہیں، عجیب روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دل لگائے گا میں اسے 3 چیزیں عنایت کروں گا، کیونکہ بہت ساری باتیں میں نے کہا میں سب چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، وہ 3 چیزیں عجیب قسم کی باتیں کہ جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب فرمائے دل پر مل کے محمد والے محمد۔ معرفت کا ثمر کیا ہے؟ انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، جو اللہ نے اسے دیا ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، اللہ فرما رہا ہے میں اسے 3 چیزیں دیتا ہوں، معصوم کی قول 3 چیزیں میں اسے دیتا ہوں جو اصل چیزیں ہیں، جس کو مل جائے پروردگار ہم میں سے پتہ نہیں کون خوش نصیب جسے یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، کہ وہ 3 چیزیں اللہ اسے عنایت کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا؟ جو شخص میری رضا پر کاربند رہے پروردگار میں اسے 3 چیزیں عنایت کروں گا۔ پہلی کیا چیز؟ میں اس کو ایسے شکر کی توفیق دوں گا کہ جس میں جہالت نہیں ہوگی۔ پہلا جملہ سمجھ میں آ گیا میں نے کیا کہا تھا؟ معرفت کی ضد انکار، علم کی ضد جہالت۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہ میں اسے ایسے شکر کی توفیق دوں گا جس میں جہالت نہیں ہوگی، یعنی شکر ہوگا تو علم کے ساتھ ہوگا، ایسا شکر ادا کرنے والا ہوگا۔ پھر دوسرا جملہ کیا کہا کہ جس میں اور ایسی قوت حافظہ دوں گا، یعنی اس کا قوت حافظہ اتنا قوی ہو جائے گا کہ اسے کبھی بھول چوک نہیں ہوگی، وہ بھولے گا نہیں، وہ چکے گا نہیں۔ میں ایسا اس کا حافظہ اس میں عنایت کروں گا جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب معرفت ہو جائے گی تو اللہ ایسا اسے شکر دے گا کہ جس میں جہالت نہیں ہوگی، پروردگار عالم اسے ایسا حافظہ دے گا جس میں بھول چوک نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ میں پروردگار عالم اس کو ایسی محبت عطا کروں گا، اللہ کہہ رہا ہے میں اس انسان کو ایسی محبت عطا کروں گا کہ وہ مخلوق کی محبت کو میری مخلوق پر میری محبت پر حاوی نہیں کرے گا، یعنی اللہ کی محبت
ایک طرف مخلوق کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، کہ ان سب کی محبت ایک طرف، اللہ کی محبت ایک طرف، کہ کبھی بھی وہ اللہ کی محبت پہ بیوی کی محبت کو، بچوں کی محبت کو، اولاد کی محبت کو، جو بھی مخلوق ہے اس کی محبت کو اللہ کی محبت پہ کبھی حاوی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی محبت ہر ایک پہ حاوی رہے گی۔ کہ میں ایسی اسے محبت دوں گا کہ اللہ کی محبت ہر محبت پہ غالب ہوگی۔ اصل جملے جب آپ پہنچانے والا ہوں، کیا ہوگا؟ ایسی محبت دے گا۔ پھر فرمایا اور جب وہ مجھ سے محبت کرے گا، اب جب وہ اللہ سے محبت کرنے لگا نا، پھر اللہ کہہ رہا ہے جب وہ مجھ سے محبت کرے گا تو میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جب مجھ سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میں بھی اس سے محبت کروں گا، اور پھر جب میں محبت کروں گا پھر اللہ کہتا ہے میں اپنی، جب اللہ محبت کرے گا اللہ کہتا ہے پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ کہتا ہے میں اپنی خاص مخلوق کو اس سے مخفی نہیں رکھوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میری جو خاص مخلوق ہوگی نا، جو میں نے کائنات سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن جب میں اس سے محبت کروں گا تو جو میری خاص مخلوق ہے اسے چھپاؤں گا نہیں، بلکہ اس کے سامنے لے کر آ جاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میری خاص مخلوق جو میں نے سب سے چھپائی ہوئی ہے، لیکن جب میں اس سے محبت کروں گا اپنی خاص مخلوق کو اس کے سامنے لے کر آ جاؤں گا۔ فقط سامنے نہیں لے کر آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے اور رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالے میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے چاہے چمکتا ہوا سورج ہو، چاہے رات اندھیری ہو، چاہے لوگ سو رہے ہو یا کام کر رہے ہو، میں اللہ کیا کروں گا؟ میں اللہ اس سے چاہے دن ہو چاہے رات ہو میں اس سے باتیں ہی کرتا رہوں گا۔ کیا عظمت ہوگی اس انسان کی جو معرفت کی اس منزل پہ آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے چمکتے ہوئے دن میں اور رات کے اندھیرے میں میں اللہ اس سے باتیں کروں گا۔ کیا عظمت ہے اس انسان کی، کیا کرامت ہے اس انسان کی جس سے اللہ باتیں کرے۔ پھر عجیب جملہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے محبت کروں گا، پھر فرماتا ہے حتیٰ کہ اس کی مخلوق کے ساتھ باتیں۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں اللہ اس سے باتیں کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا کہ حتیٰ کہ اس کی مخلوق کے ساتھ باتیں۔ وہ جو دوسرے لوگوں سے باتیں کرتا تھا نا، کبھی کبھی سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، اللہ کہہ رہا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اس کی مخلوق کے ساتھ باتیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم ہو جائے گا۔ وہ جو لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ جو باتیں کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کرے گا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیکھیں کیوں؟ اس لیے جو اللہ سے دل لگا لے، جو اللہ سے دل لگا لیتا ہے، جس سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، تو اب لوگوں سے اس کے پاس دل نہیں چاہتا کہ ان سے بات کرے، ان سے بات کرے، ان سے بات کرے، کیونکہ جو اللہ سے بات کرنے لگے، جس سے اللہ بات کرنے لگے، کیا فرمایا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر عجیب جملہ ہے جس کی تمام کی تمام باتوں کے لیے یہ بات ہے کہ جس کے لیے میں نے زحمت دی۔ کیا فرمایا کہ پھر اٹھنا بیٹھنا ختم ہو جائے گا، میں اسے اپنے ملائکہ کلام سناؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اسے اپنے ملائکہ کا کلام سناؤں گا، وہ فرشتوں سے باتیں کرے گا۔ دیکھیں جو اس سے پہلا جملہ کہا نا، اس جملے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے نا اگلے صفحے پہ چلتے ہیں جس کے لیے زحمت دی ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ فرمایا مولا نے فرمایا کہ ہر عارف، جو بھی عارف اللہ کا ہے نا، ہر عارف، کیا جملہ ہے کہ ہر عارف دوسرے عارف سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے عاشق، انہیں بھی اللہ کی معرفت، انہیں بھی اللہ کی، اب کیا ہے یہ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ اللہ کے بیٹھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چپ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ الگ سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ الگ سے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہر آدمی بس اللہ سے دل لگائے ہوئے ہیں، کہ وہ ہر عارف دوسرے عارف سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی صدا ہے، اس کے دل و دل جان، یعنی دن ہو رات، صبح و شام، ہر وقت اللہ ہی اس کی زبان میں رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ اس کے جملے سنیے گا کہ دیکھو کیا کرتا ہے کہ وہ دوسرے سے کنارہ کش اختیار ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں اس کا جسم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مگر دل ہمیشہ خدا کے ساتھ مربوط رہتا ہے۔ یہ بظاہر تمہیں بیٹھے ہوئے نظر جو آ رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہو یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں، آواز آئے گی جو عارف خدا ہوتا ہے بظاہر تمہارے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے،
اسے اللہ سے فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے توجہ ہٹا کر وہ تمہاری طرف توجہ کرے. اس نے اپنا مرکز اللہ کی ذات کو بنا لیا ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ غیر کی طرف دیکھتا نہیں ہے. عجیب جملہ ہے جو اصل جملہ آ گیا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بدن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. دل کہاں ہے اس کا؟ دل میں نور ہے. دل میں نور ہے. دل کہاں ہے؟ اللہ کی طرف. پھر فرمایا عجیب جملہ، بس یہی آخری جملہ ہے. کیا فرمایا؟ کہ وہ پلک جھپکنے، یہ جو ہم پلک ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں کتنا کم سے کم حصہ ہوگا. کیا فرمایا؟ وہ پلک ہلنے کی دیر بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا. اتنی سی دیر کہ جتنی دیر میں تم اپنی پلکوں کو ہلاؤ، اتنی سی دیر میں بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوتا. یعنی اس کے سانس میں، اس کی نگاہ میں، اس کے ذرے ذرے میں خدا بس جاتا ہے. مولا نے فرمایا وہ پلک کے جھپکنے کی دیر تک بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا. مولا اگر پلکنے کی ہلنے تک اگر وہ خدا سے غافل ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ امام نے فرمایا اگر اتنی سی دیر کے لیے بھی وہ خدا سے غافل ہو جائے گا تو خدا کے اشتیاق میں اس کے بدن سے اس کی روح نکل جائے گی. اس کے بدن میں اس کی روح باقی نہیں رہے گی. مر جائے گا وہ انسان. اس کے بدن میں اس کی روح باقی نہیں رہ سکتی. ایک پلک جھپکنے ہلانے کی دیر تک اگر وہ اپنے خالق اور اپنے مالک سے غافل ہو جائے کیا ہوگا؟ اس کے بدن میں اس کی روح باقی نہیں رہے گی. خدا کے اشتیاق میں، خدا کے عشق میں اس کی روح اس کے بدن کو چھوڑ کے چلی جائے گی. اس لیے اتنی سی دیر کیوں ہوگی کہ میرا اللہ میرے دل میں نہیں تھا. اتنی چیز کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا. یہ کون ہے؟ جسے معرفت حق ہو جائے، جو خدا کا عارف ہو جائے. یہ معرفت کا کمال ہے. ہمارے بدن میں تو ہماری روح باقی ہے. ہم تو صبح شام خدا سے غفلت میں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے عارف ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. امام فرماتے ہیں نہیں، پلک ہلنے تک اتنے سے سیکنڈ اگر وہ خدا سے غافل ہو جائے اس کے بدن میں اس کی روح باقی نہیں رہے گی. نکل جائے گی اس کے بدن سے، مر جائے گا وہ انسان. جیسے وہ مولا متقیان کا جملہ ہے نا کہ مومن مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا. مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. مومن مر جائے گا مسجد میں ملے اسے. مومن کی زندگی کا نام مسجد ہے. اگر مسجد سے دور ہو جائے تو اس کے بدن سے اس کی روح نکل جاتی ہے، مر جاتا ہے مومن. اتنی سی دیر کے پلک جھپکا جائے اگر وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جائے تو اس کا بدن وہیں رہ جاتا ہے، اس کی روح اللہ کے عشق کی طرف چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کربلا کے ریگستان میں زہرا کے لال نے یہ جملہ کہا ہے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اللہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. ہاں عزادارو، جو اللہ کے عارف ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے عشق کرنے والے ہوتے ہیں، ایک لحظے کے لیے بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے. جب یہ صفین ہے، گردنیں اٹھ کے کٹ کٹ کے گر رہی ہے، میرا مولا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. یا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا. یا علی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں تو جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور تم نماز کی بات کر رہے ہو. علی اللہ کے عشق میں غرق ہو گیا. رسول اکرم نے کہا علی ممسوس فی ذات اللہ، اللہ کی محبت میں، عشق میں
علی نے اپنے آپ کو فنا کر لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزادارو، ایک بیمار ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھ کر دیا ہے، ایک بیمار ہے کہ جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ایک بیمار ہے کہ جس کے گلے میں خاردار توق ہے۔ عزادارو، آپ کو پتہ ہے کہ امام سید سجاد کے گلے میں جو توق تھا اس کی نوکیں نکلی ہوئی تھی، اور وہ کس چیز کا؟ لوہے کا بنا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب لوہا سورج کے سامنے جاتا ہے تو وہ گرم ہو جاتا ہے، اور کربلا کی تپتی ہوئی گرمی، دو گرمیوں کا سب سے زیادہ اسلام میں ذکر ہے۔ کون سی؟ ایک غدیر کی، اتنی گرمی تھی کہ صحابہ کرام نے اپنے عمامے اتار کے اپنے پیروں کے نیچے رکھے ہوئے تھے، اور دوسری کربلا کی گرمی، اس قدر گرمی تھی کربلا کے اندر۔ اس گرمی کے اندر ایک بیمار راوی کہتا میں نے دیکھا کہ جب خیمے جل رہے تھے بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھیں، دوسرا خیمہ جلتا تھا بیویاں تیسرے خیمے میں جاتی تھیں، تمام خیمے جلے ایک خیمہ بچ گیا۔ میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو بار بار خیمے میں جاتی ہے واپس آتی ہے، کئی بار گئی واپس آ گئی، مجھے یقین آ گیا کہ بیوی کی کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے۔ کہ ایک بار میں نے دیکھا بیوی غیظ و غضب کی حالت میں اب جو خیمے میں گئی واپس آئی، میں نے کیا دیکھا؟ ایک بیمار سید سجاد، جزاکم ربکم، ایک بیمار سید سجاد کو علی کی بیٹی اٹھا کر لے کر آئی ہے۔ عزادارو، بس ہمیں اسی بات کا تو غم ہے، ارے وہ سید سجاد جو اپنے آپ کو جلتے ہوئے خیمے سے نہیں نکال سکتا، ادھر میرا مولا سید سجاد خیمے سے باہر آیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، گلے میں خاردار توق، ارے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام میرے مولا کو لے کر گئے۔ ہاں عزادارو، بس میں نے مختصر کیا، راوی نقل کرتا ہے ارے جب یہ قافلہ چلتا تھا تو سید سجاد کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں دھوپ ہوا کرتی تھی۔ میرا مولا دھوپ کی تپش سے جب پھر پریشان ہوتے تھے، میرے مولا سائے کو تلاش کرتے تھے کہ سائے میں بیٹھا جائے۔ عزادارو، ایسا ہی ہوا، چلتے چلتے قافلہ ایک مقام پہ آ کے ٹھہرایا گیا، ارے دھوپ تھی، نماز کا وقت ہوا، امام سید سجاد نے نماز شروع کی، ادھر نماز کا شروع کرنا تھا، آواز آئی عمر سعد کی، ارے قافلے کو لے کر چلو۔ ایک نے کہا عمر سعد، حسین کا بیمار بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ عزادارو، عمر سعد نے کہا ہمیں ان کی نماز سے واسطہ نہیں، ارے انہیں اسی حالت میں لے کر چلو۔ عزادارو، قیامت کا جملہ ہے، ادھر سے ایک گھوڑا سوار دائیں سے آیا، ایک بائیں سے آیا، گھوڑے کو ایڑی لگائی، ارے امام سید سجاد سجدے کی حالت میں ہے، ایک ظالم نے اپنا دائیں ہاتھ دائیں طرف ڈالا، ارے بائیں والے نے بائیں طرف ڈالا، اب جو گھوڑے کو ایڑ لگائی، ارے سید سجاد سگوڑوں کے ساتھ وہ چلے جا رہے ہیں، امام پیشانی رکھے ہوئے، سبحان ربی العلی و بحمدہ، سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ ہاں سید سجاد، عزادارو کہ وہ اس حالت میں بھی خدا کو فراموش کرنے والے نہیں۔ عزادارو، بس وہ وقت آ گیا کہ جب کوفے کا باز صدر دروازہ آیا، عزادارو جہاں سے قافلہ گزرتا تھا نا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی کہتا تھا باغی کی بہن جا رہی ہے، کوئی کہتا تھا باغی کا بیٹا جا رہا ہے، لیکن عزادارو جب کوفے کا صدر دروازہ آیا، ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت رسول خدا، اے رسول خدا کی بیٹی زینب، میرا تجھ میں سلام۔ ارے زینب
پریشان ہو گئی، اس غربت میں کس نے پہچان لیا؟ ابھی سوچ رہی تھی، پھر آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے سید سجاد میرا تجھ میں سلام۔ ارے کیا دیکھا، کوفے کا صدر دروازہ، مسلم کا سر لٹکا ہوا، اے آقا معاف کر دینا تیرا استقبال نہ کر سکا۔ ارے کیا کروں، میرے سر میرے جسم میں باقی ہی نہیں ہے۔ ہاں عزادار، آپ جانتے ہیں یہ جو آپ عزاداری میں آئے ہیں آپ کی قسمت کے کتنے دھنی ہیں۔ عزاداروں بس غور کریے گا، کربلا تمام ہو گئی، ہمارے برادران اہل سنت کے عالم جو امام سید سجاد کے صحابی ہیں جن کا نام زہری ہے، اس کے جوان بیٹے کی شادی ہوئی، شادی کرنا چاہتا ہے، امام کے پاس آیا، مولا میرے جوان بیٹے کی شادی ہے، مولا چاہتا ہوں آپ میرے گھر آئے۔ امام نے کہا زہری کربلا کے واقعے کے بعد کسی خوشی کی تقریب میں جانے کا دل نہیں کرتا۔ عزادار و زہری کی سب سے بڑی تمنا امام سید سجاد میرے گھر آ جائے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اندازہ لگائیے گا۔ عزادارو زہری روتا ہوا جا رہا، امام نے منع کر دیا، ابھی کچھ ہی فاصلے پہ گیا تھا، نہ جانے کیا ذہن میں بات آئی، مسکراتا ہوا امام کی بارگاہ میں آیا، مولا میرے جوان بیٹے کی شادی ہے، مولا چاہتا ہوں میرے گھر آئے۔ امام نے کہا زہری میں نے کہا نا کربلا کے بعد کسی خوشی کی تقریب میں جانے کا دل نہیں چاہتا۔ زہری نے کہا مولا میں نے اس لیے بلا رہا ہوں، میں نے اپنے گھر میں مجلس کا منعقد کی ہے، مولا اس دن میں نے اپنے گھر میں مجلس کا پروگرام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے مجلس کی بات ہے، امام نے کہا زہری میں تیرے گھر آؤں گا۔ امام نے کہا زہری بتا دے کون سا دن ہے گا، کون سا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن بتا دیا گیا، وقت بتا دیا گیا، تمام علاقے میں اعلان ہو گیا امام سید سجاد آئیں گے، مجلس کا انعقاد ہو۔ اب جب اعلان ہو گیا، وقت کا بتا دیا گیا، مدینے کے لوگ چاروں طرف سے آنے لگے، زہری کا سارا گھر بن گیا، لیکن بار بار نگاہ زہری کی دروازے کی طرف سب آ گئے، امام سید سجاد نہیں آئے۔ بار بار دیکھتا مولا آپ نے وعدہ کیا تھا، مولا آپ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ اسی حالت میں اب جو دروازے کے قریب آیا کیا دیکھا، ایک آدمی ہے جہاں عزاداروں نے اپنے جوتے اتارے رکھے ہیں، اور ایک شخص ہے سر جھکائے ہوئے ان جوتوں پہ بیٹھا ہے۔ جزاکم ربکم۔ حضرت زہری نے دیکھا کہ بھائی کون ہے، یہاں کیسے بیٹھ گئے، اندر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اب جو سر بلند کیا کیا دیکھا، امام سید سجاد۔ ارے زہری نے دیکھا قدموں میں گر گیا، مولا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے، مولا اندر جگہ موجود ہے، مولا کوئی غلطی ہو گئی۔ کہا نہیں زہری ہم خوش ہوئے۔ حضرت زہری نے اٹھا کر مولا کو اٹھا کر کمرے میں لے کر آیا، مولا گئے، مولا نے خطیب سے کہا جاؤ خطیب منبر پہ جاؤ۔ خطیب منبر پہ گیا عزادارو، اس نے فضائل پڑھے، اس نے مسائل پڑھے۔ جب مجلس تمام ہو گئی، ارے زہری دیکھتا امام سید سجاد نظر نہیں آتے، روکا کہتا مولا آپ تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے منبر کے قریب، مولا آپ نظر کیوں نہیں آتے۔ عزادارو امام کو دیکھتا ہے، امام نظر نہیں آتے۔ اب جو دیکھا گھر کے کونے کے اندر امام سید سجاد بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ عزادار و زہری نے دیکھا، امام کے چہرے پہ پانی ڈالا، امام کو ہوش آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا آپ تو میرے قریب بیٹھے تھے، مولا آپ اس کونے میں کیسے چلے گئے۔ امام نے کہا زہری جب میں نے خطیب سے کہا خطیب منبر پہ جاؤ، خطیب منبر پہ گیا، میں نے دیکھا میری زداد میری جدہ فاطمہ زہرا ارے بقیع چھوڑ کر اس کونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ارے جب خطیب نے فضائل تمام کر دیے اور مسائل بیان کیے، میں نے کیا دیکھا، ارے میری جدہ نے سر کے بال کھول دیے، ایک کرتا نکالا، آسمان کی طرف بلند کیا، رو کر کہا پروردگار ارے میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ماتم حسین۔